کہانی پہ کہ ہر بندے کی ایک کہانی ہوتی ہے. ہر نوجوان کی، ہر لڑکی کی، ہر لڑکے کی، ہر بڑے کی، ہر چھوٹے کی. وہ اپنی کہانی کیسے لکھتا ہے، وہ اپنی کہانی کیسے ڈیولپ کرتا ہے، وہ اپنی لائف کو کیسے ایکسپلور کرتا ہے، یہ اس کی کہانی بن جاتی ہے. اچھا، ایک چھوٹی سی ہم اگزامپل سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس بلال ہے بچہ. ہم اس کو کہتے ہیں کہ اپنی کہانی سناؤ. تم نے کیسے اپنا پڑھا، کیسے کیریئر سٹارٹ کیا، کیا کیا مشکلات ہیں، کیسے تم آگے گئے. تو یہ کہانی لکھنے میں سب سے پہلے آپ کی ماں کردار ادا کرتی ہے. وہ کیا کرتی ہے کہ آپ کو مسکرا کے دیکھتی ہے. تو بچے کو بات نہیں آ رہی ہوتی، بچہ مسکرانا شروع کر دیتا ہے. اٹ مینس کہانی کا پہلا فیز شروع ہو گیا. اس کے بعد وہ ایسا ایسا پیار سے جو الفاظ بولتی ہے، جب بچے کو تھوڑی سی سمجھ آتی ہے تو وہ اپنے منہ سے سب سے پہلے یا ماما یا پاپا کا لفظ نکالتا ہے. تو پیرنٹس بہت خوش ہوتے ہیں. تو ایک بچے کی کہانی کا آغاز ہو گیا. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں. بہن بھائی ہیں، کھانا پینا ہے بچے نے، کچھ چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے، اس نے اپنے چھوٹی چھوٹی خواہشیں کرنی ہیں، دودھ مانگنا ہے، فیڈر مانگنا ہے، جو بھی اس کی وٹ ہے. تو یہ اس کی کہانی میں رنگ بھر رہا ہے. جب بڑھتا جا رہا ہے رنگ، بڑھتا جا رہا ہے رنگ کہانی میں، تو وہ بڑا ہو کے پھر ایک فیز آتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے موٹے معاملات خود کرنا شروع کر دیتا ہے. تو گویا اس نے وہ کہانی اپنے ہاتھوں میں لے لی. اب اصل موقع آیا کہ وہ اپنی کہانی کیسے لکھتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ اپنی کہانی کیسے لکھتا ہے. اور جو اس کے پیرنٹس ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہانی لکھنے میں. آگے چلتا ہے، اس کا ایجوکیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ اپنے ایجوکیشن میں کیسے اسکول جاتا ہے، کون سے اسکول جاتا ہے، کیسے پڑھتا ہے، کیسے آتا ہے، کیسے کھاتا ہے، کیسے پیتا ہے. تو اس کی کہانی میں نا ایک پیراگراف بننا شروع ہو جاتا ہے. وہ پیراگراف جو کہ مختلف اینگل سے بننا شروع ہو جاتا ہے. اس میں آگے چل کے جیسے کہ ایجوکیشن میں، اس کو بڑا شارٹلی کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم نہ ضائع ہو، تو میں تو اس میں گھنٹہ بھی بول دوں گا. آگے چل کے بچہ کیا کرتا ہے کہ جیسے وہ اپنی ایجوکیشن مکمل کرتا ہے تو ایک اس کی کہانی کا فیز کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس نے اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میں کیا کیا اور وہاں تک اس نے سوشل سیکٹر میں کیا امپیکٹ چھوڑے. دین اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا پرسنل کیریئر جو ہے سٹارٹ کرتا ہے. جو اس کا کیریئر ہے ایکچولی یہ کہانی ہے. پھر اس کو اس کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کے پیرنٹس سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ جاب کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، یا کوئی کچھ بھی کرتا ہے، جو بھی اس کا بزنس کا سلسلہ ہے وہ کرتا ہے. تو وہ کہانی اس کی آلموسٹ چلتے چلتے سوشل سیکٹر، معاشرے کو بینیفٹ دے رہی ہوتی ہے اگر وہ پازیٹیولی کام کرتا ہے. تو ادروائز وہ معاشرے کو پریشان کر رہا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ میں اس کا کوئی پارٹ نہیں، کوئی حصہ نہیں ہے، وہ نیگیٹو امپیکٹ چھوڑتا ہے. اب تیسرا فیز آ جاتا ہے کہ اس کی شادی کا فیز. اس کے پیرنٹس اس کی شادی کرتے ہیں تو گویا وہ خاندانوں کو ملانے والا، بگاڑنے والا، کہانی توڑنے والا، کہانی جوڑنے والا بن جاتا ہے. تو یہ اس کے 3 پارٹ میں نے کر دیے کہ انسان اپنی کہانی کیسے لکھتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ 50 سال کا ہو جائے، 60 سال کا ہو جائے، 75 سال کا ہو جائے یا اس سے زیادہ سال کا ہو جائے اور اس کی کہانی کوئی نہ ہو. وہ اتنا بے ضرر ہو، اتنا ٹیسٹ لیس ہو کہ اس کی کہانی نہ ہو. تو کیا سنائے گا اپنے بچوں کو، کیا سنائے گا اپنے پوتے پوتیوں کو، کیا معاشرے کے لیے چھوڑے گا، کیا اپنے ساتھ لے کر جائے گا. اس کی کہانی ہر اینگل سے پازیٹیو ہونی چاہیے، فروٹفل ہونی چاہیے، پازیٹیو ہونی چاہیے اور سبق آموز ہونی چاہیے. یہ آج آپ لوگوں کے لیے جو کہانی کا لیکچر ہے نا، اس کو آپ ریوائنڈ کر کے میرے چینل پہ جا کے اس کو دیکھیں. آپ لوگوں کو انشاءاللہ مزہ آئے گا. اور اینڈ پہ میں یہ چاہوں گا کہ چینل کو آپ لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اس پہ کمنٹس کریں اور بھرپور کمنٹس کریں. اگر اس میں کچھ امپرومنٹ کرنی ہے تو بھرپور کمنٹس کریں اور انشاءاللہ یہ اس سے بہتر میں آپ لوگوں سے بات چیت ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.